بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، مرتب مولانا تطیر احمد رضوی بریلوی۔ پارٹ نمبر 10 یعنی بھاگ نمبر 10 کا جو ہم بیان شروع کرنے والے ہیں، تو آج کا بیان جو ہے بہت خاص ہونے والا ہے۔ اس بیان کو بنا اسکپ کیے پورا سنیں۔ تو اس میں 3 باتوں کا ہم ذکر کریں گے، جس میں پہلا ہے ہر ناپاکی پر غسل کرنا ضروری نہیں، اور دوسرا ہے نیند سے وضو کب ٹوٹتا ہے، اور تیسرا ہے کیا بیوی سے ہم بستری کرنے میں سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ناپاکی پر غسل کرنا ضروری نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے یا تو پیشاب کرنے کے بعد ڈیلے یا پانی سے استنجا نہیں کیا ہے، یا ان کے بدن اور کپڑے پر کہیں کوئی ناپاکی، پیشاب یا گوبر یا کیچڑ وغیرہ کوئی گندگی لگ گئی ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان صورتوں میں غسل کرنا اور نہانا ضروری ہے، اور بلا وجہ نماز چھوڑ کر بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان سب صورتوں میں نہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بدن یا کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو اس کو دھونا یا کسی طرح اس ناپاکی کو دور کر دینا کافی ہے، یا جس کپڑے پر ناپاکی ہے اس کپڑے کو بدل دیا جائے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب کہ ناپاکی دور کرنے یا اس کو دھونے پر قادر ہو، ورنہ ایسے ہی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھی جائے، اور اگر 3/4 سے زیادہ کپڑا ناپاک ہو تو ننگے بدن نماز پڑھیں، یعنی 3/4 مطلب 75% اگر ناپاک اس میں کپڑے میں ہے تو ننگے بدن نماز پڑھیں، اور اگر 1/4 پاک ہے یعنی 25% صرف پاک ہے، باقی ناپاک، تو واجب ہے کہ اسی کپڑے سے نماز پڑھیں۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ 46۔ اگر یہ سب اسی وقت ہے جب کہ ناپاکی کو دور کرنے یا دھونے کی کوئی صورت نہ ہو اور بدن چھپانے کو کوئی اور کپڑا نہ ہو، تب اس کنڈیشن میں یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان مسائل کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، قانون شریعت، نظام شریعت وغیرہ کتابیں پڑھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہر ناپاکی پر نہانا فرض نہیں۔ غسل فرض ہونے کی تو چند مخصوص صورتیں ہیں، جیسے مرد عورت کے ساتھ ہم بستری ہونا، دونوں میں سے کسی کو احتلام ہونا، یا جوش اور جھٹکے کے ساتھ منی کا خارج ہونا، عورتوں کو حیض و نفاس آنا۔ تفصیل کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا جو بیان ہے وہ ہے نیند سے وضو کب ٹوٹتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں اور انہیں نیند کی جھپکی آ گئی یا اونگنے لگے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ از خود یا کسی کے ٹوکنے سے وضو کرنے لگتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ 27۔ ترمذی اور
ابو داود کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد شریف میں نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سونے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے تھے، پھر وہ دوبارہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ لیتے تھے۔ مشکات ما یوجب الوضو صفحہ 41۔ نیند سے وضو تب ٹوٹتا ہے جب کہ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، دونوں سرون اس وقت خوب جمے نہ ہوں۔ نمبر 2، سونے کی حالت غافل ہو کر سونے سے مانع نہ ہو۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 71 پر ہے۔ چت یا پٹ یا کروٹ سے لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اکڑوں بیٹھا ہو اور ٹینک لگا کر سو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پاؤں پھیلا کر بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے ٹینک لگائے ہوئے ہو، کھڑے کھڑے یا چلتے ہوئے، یا نماز کی حالت میں، قیام میں یا رکوع میں، یا دو جانوں سیدھے بیٹھ کر یا سجدے میں۔ جو طریقہ مردوں کے لیے سنت ہے اس پر سو گیا تو وضو نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر نماز میں نیند کی وجہ سے زمین پر گر پڑا، اگر فوراً آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ وضو جاتا رہا۔ بیٹھے ہوئے اونگنے اور جھپکی لینے سے وضو نہیں جاتا۔ اچھا، تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے، کیا بیوی سے ہم بستری کرنے میں سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا مسئلہ ہے، کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر بیوی کے ہم بستر ہونے سے ان کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ جس کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو صرف وہی ناپاک ہے، باقی پاک ہے۔ کپڑے کے ناپاک حصے کو 3 بار دھو دیا جائے اور ہر بعد دھو کر خوب نچوڑ لیا جائے تو پھر کپڑے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس کپڑے پر ناپاکی مثلاً مرد یا عورت کی منی نہ لگی ہو وہ بغیر دھوئے پاک ہے۔